فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ، والصلاۃ والسلام علی اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھیں محمد و آلہ۔ حسب دستور آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسین جعفری صاحب، ان کے اہلیہ، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین، خواتین و حضرات کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو آئین ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے بھیجا، جسے قرآن کہا جاتا ہے، تو یہ ایک دن کے لیے نہیں آیا تھا۔ چونکہ سابقہ نبوتیں ختم ہو گئیں، اس زمانے کی ضرورت کے مطابق ان کتابوں کے اندر احکامات آتے رہے، مگر چونکہ حضور سرور کائنات کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے اور اس کے بعد بھی چلنے والی ہے، تو سارے احکامات اس کے اندر رکھ دیے گئے، اور کلام مجید ایک معجزہ ہے۔ اب میں آج ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں، ممکن ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں اور شاید 100% نہ کریں، مگر میں بغیر دلیل کی بات نہیں کہوں گا۔ دیکھیے، انسان نے ترقی کی ہے۔ میں کسی ذاکر سے بات کر رہا تھا، انسان نے ترقی کی ہے، اور ترقی اتنی کر دی انسان نے کہ اس نے فضاؤں کو مسخر کر دیا، فضائیں مسخر ہو گئی، دریا کی گہرائیوں کو اس نے ناپ لیا کہ سمندر کتنے گہرے ہیں۔ یہ سب علم کی بنیاد پہ ہوا ہے، بات یاد رکھیے۔ یہ علم ہی ہے کہ جو یہاں پہ روشنی ہے، یہ علم ہی ہے جو اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے، یہ علم ہی ہے۔ کل میں کہہ رہا تھا کہ انسان ہی آزاد مخلوق ہے۔ یہ پہلے پیدل چلا کرتا تھا، پھر جانوروں کو اپنی سواری بنایا، اس کے بعد اس نے چائے کی کیتلی سے اچھلنے والے ڈھکن کو دیکھ کر ریلوے کے انجن ایجاد کیے۔ یہ ایجاد کرتا رہا۔ آج سے 500 برس پہلے جیسے مکان وہ بناتا تھا، اب ویسے مکان نہیں بناتا۔ اب یہ بات اور ہے کہ جعفری صاحب کا مکان پرانے طرز کا ہے، اب وہ ایسے مکان نہیں بناتا ہے۔ پہلے غاروں میں رہتا تھا، اب ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتا ہے۔ یہ ساری انسان کی ترقی ہے علم کی بنیاد پر۔ اچھا، علم اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، انہونی بات کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ آپ کے اختیارات کتنے ہیں؟ ہندوستان کا بہت بڑا حکمران
جسے مغل اعظم کہا جاتا ہے، اکبر دی گریٹ، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی بات کے ثبوت میں اس کی بات کہنا چاہتا ہوں. وہ اگر چاہتا تو اپنا پیغام 5 منٹ میں اپنی مملکت میں نہیں پہنچا سکتا تھا. وہ دلی سے آگرہ کئی گھنٹوں کے اندر نہیں پہنچ سکتا تھا، کئی دن لگتے تھے اسے. وہ ایک وقت میں اپنی پوری مملکت کا نظارہ نہیں کر سکتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے. اب غور کر رہے ہیں، آپ اپنا پیغام 5 منٹ کے اندر فیکس کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں. آپ ٹیلی فون کے ذریعے احکامات جاری کر دیتے ہیں. آج کے حکمران کئی ہزار میل کا سفر آنن فانن طے کر لیتے ہیں. اگر یہ باتیں اس زمانے میں کہی جاتی اکبر کے زمانے میں تو کیا جواب ہوتا؟ کہتے بھئی یا تو یہ کہنے والا پاگل ہے، یقین ہی نہیں کرتا کوئی انسان، اور یا یہ کہا جاتا کہ بھئی ایسا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب جو بات میں کہنے لگا ہوں سن لیجیے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ لفٹیں تو ایجاد ہو گئی ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے صاحبان، بلکہ ہر فرد بیٹھا ہے 5ویں منزل جانا ہے، اس نے 5ویں منزل کا بٹن دبایا، وہ پہنچ گیا 5ویں منزل، 7ویں منزل، جتنی منزلیں. یہ بات اور ہے کہ آخر میں انسان اول منزل پہ ہی پہنچتا ہے، مگر لفٹ میں ہر منزل پہ پہنچتا ہے. میں آج یہ کہوں کہ کوئی ایسی لفٹ بھی ایجاد ہوگی جس میں لکھا ہوگا ٹوکیو، نیو یارک، لندن. ایک ذاکر بیٹھے گا کراچی سے مجلس پڑھ کے ٹوکیو کا بٹن دبائے گا اور 10 منٹ کے بعد وہ ٹوکیو میں اترے گا. یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کا ثبوت قرآن سے دیجیے. درود پڑھے محمد و آل محمد. قرآن نے بتلایا ہے کہ مٹیریل ٹرانسفر ہو سکتا ہے. دیکھیے قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور مثالیں دی ہیں قرآن نے. اللہ کے نبی حاکم بھی ہیں، حکمران بھی ہیں. قالین پر ان کا جہاز جو تھا وہ قالین تھا، ہوائی جہاز تھا ان کا جو قالین ہوا کرتا تھا. جناب سلیمان، ہوائیں مسخر تھی، وہ قالین کو لیے اڑتی تھی، اس پہ سلیمان بیٹھے ہوتے تھے. اب وہ دھوپ لگے گی، اگر جتنی فضا میں آدمی بلند ہوگا اسے دھوپ لگے گی. چنانچہ پرندوں کو حکم تھا کہ وہ سلیمان کے سر پہ سایہ فگن رہے، وہ اسی اسپیڈ سے چلیں جس اسپیڈ سے قالین جا رہا ہے. چل رہے ہیں سلیمان. ایک مرتبہ دھوپ محسوس ہوئی. یہ سارے فکرے جو ہیں فکرے میرے ہیں، اصل مفہوم قرآن کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ چہرے کو اٹھایا تو ایک بہت بڑا بھاری سا پرندہ تھا جسے حدود کہتے تھے، وہ نہیں دکھائی دیا. کہا یہ حدود کہاں ہے؟ کہا وہ تو غیر حاضر ہے. تو یہ سلیمان نبی ہیں، کہتے ہیں اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے عذاب شدید دوں گا. نبی کو بھی یہ اختیار ہے کہ عذاب شدید دے دے. تھوڑی دیر میں وہ آ گیا. کہاں تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فضاؤں میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک بستی دیکھی، ایک آبادی دیکھی، ایک شہر دیکھا جہاں ایک عورت کی حکمرانی ہے اور وہ اس طرح سے عبادتیں کرتے ہیں. کہا ہمارا خط لکھو، لے کے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ ہماری بات کو تسلیم کرے، اسلام کی دعوت کو قبول کرے. وہ خط پہنچا. وہ ملکہ سبا نے وہ خط پڑھا، اپنے صاحبان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تحفے تحائف بھیج دو. یہ رشوت کا سلسلہ اس زمانے میں بھی تھا، کچھ بھیج دو وہ راضی ہو جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی. یہ تحفے تحائف آئے، سلیمان نے واپس کر دیا. وہ جانتی نہیں تھی سلیمان ہے کون، واپس کر دیا. اب جو تنبیہ ہوئی تو کہا اچھا اب میں خود آتی ہوں. ان کے ساتھیوں نے کہا آپ خود دربار میں چلی جائیں اور ان سے بات کر لیں، ملاقات کریں. ادھر اس نے آنے کا ارادہ کیا، قرآن کہتا ہے، اور سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں لے آئے.
تخت مٹیریل ہے، یاد رکھیے گا، تخت مٹیریل ہے. کون لے آئے؟ کلام مجید میں آواز ہے جن کی. ایک عفریت تھا، جن تھا، اس کا نام عفریت تھا. دیو ہے کل جن. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ وہ تخت میں لے آؤں گا. اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، وہ تخت میں لے آؤں گا. اس کی پیشکش تو ہے، سلیمان کا جواب نہیں ہے. اس کی پیشکش ہے مگر حاکم وقت کا جواب نہیں ہے. اس کا مطلب اس کی بات کی نوٹس نہیں لی ہے، تو بیٹھے رہو. پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص اور کھڑا ہوا جس کو ہم نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آتا ہوں. اور ادھر سلیمان نے پلک جھپکائی اور ادھر تخت رکھا ہوا تھا. تو یہ کیسے لایا؟ اسے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا تھا. عزیزو ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہو وہ تو پلک جھپکتے ہوئے مٹیریل وہاں سے یہاں تک پہنچا دے. تو جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو، اور یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوائے میرے مولا کے. رسول کے بعد مسجد میں آئے اور کہا مسلمانوں سنو، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ قرآن کی آیت کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی سفر میں آئی، کون سی حضر میں آئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، میں بتلاؤں. مگر جو کچھ ہوا وہ آپ کو علم ہے، جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم ہے. کسی نے بڑھ کر اس کو یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ بڑے بڑے دعویٰ نہ کریں. ہم بھی جانتے ہیں آپ اکیلے تھوڑی تھے رسول کے ساتھ، ہم بھی تھے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا. جانتے تھے کہ جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا کہیں نہیں. میں ایک بس ایک واقعہ سن لیجئے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. دو بچے ہیں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، اور دو عورتیں ہیں. وہ محاورہ بھی میرا خیال شاید اسی دن سے ایجاد ہوا ہے کہ لڑکی کا باپ بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. ہر شخص لڑکے کا باپ بننے کو تیار ہے، اور وہ دعویٰ بھی یہی ہے. دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں لڑکا ہمارا ہے، لڑکی اس کی ہے. وہ کہتا ہے لڑکا، وہ کہتی ہے لڑکا ہمارا ہے، لڑکی اس کی. جھگڑا فساد، یہ سب کچھ رسول کے بعد ہی ہو رہا تھا. رسول کے بعد ہی، اور مدینہ رسول میں بھائی، کہیں اور نہیں. مسجد نبوی میں جھگڑا کرتی ہوئی آ گئی، حاکم بیٹھے ہوئے. اب یہ طے کیسے ہو کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے؟ جب مسائل طے نہیں ہوتے تھے تو دنیا مشکل کشا کے دروازے پہ ہی جاتی تھی. بھائی ابو الحسن کو بلاؤ. آئے، ابو الحسن اس مسئلے کو حل کر دیں. اچھا ابھی حل ہو جاتا ہے. پہلے تو انہیں سمجھایا کہ جس کا لڑکا ہے وہ لڑکا لے لے، جس کی لڑکی ہے وہ لڑکی لے لے. غلط بیانی سے کام لینا مناسب نہیں ہے. خوف خدا دلوایا، سب کچھ اپنی بات پہ. اور وہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ علی فیصلہ کیسے کریں گے. ایک مرتبہ کہا کہ دو ہم وزن برتن لے آؤ. اب میں لفظ برتن استعمال کرتا ہوں، اب وہ پیالے رہے ہو، بوتل رہی ہو، جو کچھ بھی رہا ہو، دو ہم وزن ہونے چاہیے. ہم وزن، یہ ہم وزن کا فکرہ یاد رکھیے گا. رسول نے بھی دو ہم وزن چیزیں چھوڑی تھی. دو ہم وزن برتن لے آؤ. لے آئے. ترازو لے آؤ، ترازو لے آؤ. اب حاکم وقت بھی بڑا پریشان کہ یہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے. دونوں کو برابر ہے. کہا ان کو دونوں کو پردے میں لے جاؤ اور ہر ایک کا شیر نکال کے برتن میں ایک مخصوص مقدار تک لے آؤ. پہلے وزن کر لیا ہوں، دو برابر وزن ہے.
اور نشانی لگا کے لے آؤ کہ کون سا کس کا شیر ہے، کون سا کس کا شیر ہے۔ وہ لے آئے، علی نے کہا اس کو رکھ دو ترازو پہ، رکھ دیا، ایک پلڑا جھک گیا، ایک پلڑا اٹھ گیا۔ کہا یہ جس کا پلڑا جھک گیا ہے لڑکا اس کا ہے، اور جس کا اٹھ گیا ہے لڑکی اس کی ہے۔ اب وہاں سارے وہ لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے بھائی کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ زندگیاں گزاری تھی، وہ کہنے لگے یا علی یہ کیسا فیصلہ ہوا، یہ آپ نے کیسا فیصلہ، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ کیوں ہر بات قرآن کی ہے نا بھائی، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ کہ قرآن ہی سے تو فیصلہ کیا ہے، فیصلہ ہی قرآن سے کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہ آیت میراث نہیں معلوم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہا؟ لڑکے کا دوہرا حصہ ہوگا، لڑکی کا ایک حصہ ہوگا، جس کا دوہرا حصہ ہے اس کا شیر بھاری ہے، جس کا کم حصہ ہے اس کا شیر ہلکا ہے۔ درود پڑھ دے محمد اب ہوا یہ ہے بھائی، ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک رئیس انسان نے، وہ دنیا سے جا رہے تھے، ابھی کچھ دن باقی تھے دنیا سے جانے میں، کچھ دن باقی تھے۔ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا، افراد کو بلایا، ان سے کہا بھائی یہ ایک سیف ہے ہمارے پاس، اور اس تجوری میں بڑی بھاری تجوری جناب، جس میں جوہری حضرات اپنے ہیرے اور سونا اور قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، جیسی بینکوں میں ہوتی ہے، بڑی بڑی بینکوں میں جس میں کیش رکھا جاتا ہے، ایسی بھاری تجوری، یہ آپ کو دینے کے لیے بلایا۔ وہ جو 10-20 آدمی تھے انہوں نے پھٹ سے تجوری اٹھائی اور چل دیا، غریب آدمی تھے۔ اب تجوری کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تجوری کھلتی نہیں ہے۔ حالت غربت کی یہ ہے کہ چائے بھی مانگ کے پیتے ہیں، روٹی بھی کسی کے دروازے سے کھاتے ہیں۔ میں ان فکروں کو یاد کریے، میں آپ کو یاد رکھیے گا، روٹی کسی سے مانگ کے کھاتے ہیں، گھر میں روٹیاں نہیں ہیں، گندم کہیں سے منگاتے کھاتے پیس کے، چائے بھی کسی سے مانگ کے پیتے ہیں، پانی بھی کہیں سے مانگ کے پیتے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس وہ نایاب تجوری ہے جس میں ایسے قیمتی ہیرے جواہر ہیں کہ اگر ان کو ہم بیچیں تو ساری دنیا خرید لیں، مگر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا کہ صاحب کھلتی نہیں ہے تجوری، کھلتی نہیں۔ پریشانی کے عالم میں گئے، صاحب تجوری نہیں کھلتی ہے، کہ تم نے جلدی کی چابی لے جانا بھول گئے۔ تو یہ قرآن بھی تجوری ہے، لے کے چلے گئے چابی بھول گئے۔ ملت اسلامیہ کی پریشانی یہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تجوری ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو، اسی کلام مجید کا ایک فقرہ اور میں اپنی گفتگو مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک مرتبہ جھک کے تو دیکھے انسان، ایک مرتبہ جھک کے دیکھے تو جنہیں وارثان کتاب بنایا انہوں نے اس کا عملی نمونہ دکھلایا دنیا کو کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے، اور معاف کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے، معاف کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ قافلہ چلا جا رہا ہے، کوفے کی سمت ہے، زوال کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک منزل پر جہاں چشمہ تھا، حسین ابن علی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جتنے ظرف ہیں سب بھر لو، ساری مشقیں بھر لی جائیں۔
سارے ظرف بھر لیجیے اور اب چلیں ہیں، زوال کا وقت قریب ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے ایک ساتھی نے کہا اللہ اکبر. سید الشہداء نے پوچھا کہ نعرے تکبیر تم نے کیوں بلند کیا؟ کہا مولا مجھے دور رخلستان نظر آ رہا ہے. کہا غور سے دیکھو. اچھا ایک بات سن لیجئے پہلے بنیادی طور پر کہ حسین امام وقت ہیں، ان کے علم میں سب کچھ ہے، یہ بات نہیں ہے. کہ ذرا غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا تو نخلستان نہیں تھا، آنے والی فوج کے ہاتھوں کے نیزے کی بلندیاں تھی. فوج سامنے آئی. اب عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان، جانوروں کے منہ سے بھی زبانیں نکلی ہوئی، پیاس. دیکھیے پیاسی فوج کو مار لینا بہت آسان تھا، مگر یہ سیرت امام ہے. ساقی کوثر کے لال نے کہا عباس انہیں سیراب کر. ہر ایک کو سیراب کیا گیا. کہا جانوروں کو بھی پانی پلا دو. ایک شخص نے فقرہ لکھا مقاتل میں، وہ کہنے لگا کہ مجھے جب مشکیزہ دیا گیا تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے پیاس سے، میں مشکیزہ کھول نہیں پا رہا تھا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب اٹھ کے آئے، انہوں نے مشکیزہ اپنے ہاتھ سے کھولا اور میرے منہ کی طرف اس مشکیزہ کو بڑھا دیا. معلوم ہوا یہ حسین ابن علی خود تھے. یہ واقعہ یکم محرم کا ہے، سن 61 ہجری، یکم محرم. سیراب ہو گئے سب. اب فرزند رسول نے کہا ہور، آنے والے دستے کا جو سربراہ تھا اس کا نام ہور ہے. کہا ہور نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ اس نے کہا فرزند رسول مقدر سے یہ موقع ملا ہے، نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے. نماز پڑھ. نماز ختم. سید الشہداء نے خیمے نصب کر دیے تھے، خیمے میں تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد نکلے، سواری پہ سوار ہوئے. حور آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو اسیر کر کے کوفہ لے جاؤں. کہا حور یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا. بڑھ کر اس نے لجام فرس سے سید الشہداء کو تھام لیا. شجاع انسان ہے. کہنے لگے سکولت امک یا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس یہ سننا تھا کہ اس نے لجام فرس کو چھوڑ دیا. اس کا جسم لرزنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا فرزند رسول اگر قوم عرب سے کوئی اور یہ فقرہ کہتا میں اسے جواب دیتا، مگر کیا کروں، آپ کی ماں کا نام بس میں آپ میں لیا نہیں. یہ کاروان کربلا آ گیا. دن گزرتے رہے. عزیزو اگر حور میں انقلاب پیدا ہوا ہے تو ان پیاسے بچوں کی آوازوں کی وجہ سے ہوا ہے جو التش التش کر رہے تھے. بیٹے نے کہا بابا اتنے پریشان ہیں؟ کہا میرے لال ذرا میدان میں میرے ساتھ تو چلو. قیام حسینی سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی التش التش. صبح ہوئی بس چند فکر. صبح ہوئی، ایک مرتبہ پسر سعد کے سامنے آیا اور کہا ابن سعد کیا واقعی حسین کو قتل کر دیں گے؟ تو کہا ہو تو کیا سمجھتا ہے، تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، ہم حسین کو قتل کر دیں گے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ گھبرا گیا.
کہ ارے اس سارے واقعے کا ذمہ دار تو میں ہوں، نہ میں حسین کو یہاں لاتا، نہ فاطمہ کا لال اس مصیبت میں مبتلا ہو۔ اختلاف روایات ہے کہ بھائی کو، غلام کو اور بیٹے کو ساتھ لیا، ایک روایت یہ ہے کہ بیٹے کو ساتھ لیا اور خیام حسینی کی طرف چلا۔ قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور کہا میرے لال، جب کوئی گنہگار کسی حاکم کے پاس جاتا ہے تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، میرے ہاتھ باندھ دو اور مجھے بازو تھام کر حسین کے پاس لے چل۔ آیا بارگاہ حسینی میں، جھک گیا حسین کے قدموں پر اور اس نے ایک فقرہ کہا مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ یہ وارث قرآن ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حر جا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کہا مولا آپ نے معاف کر دیا ہے تو پہلی قربانی بھی میں ہی پیش کروں گا، میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بس عزیزو یہ دو فکریں اور سن لیں۔ حر کا بیٹا گیا، شجاع باپ کا بیٹا تھا، خوب جنگ کی، داد شجاعت لی، زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرا، حسین کو نہیں باپ کو آواز دی۔ حر بھی بیٹے کے لاشے کی طرف چلا، مگر جب پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ میں یہ فکرہ کہتا ہوں کہ ابھی حسین کی کمر ٹوٹی نہیں ہے، عباس زندہ ہے، ابھی حسین کی آنکھوں میں روشنی ہے کہ علی اکبر زندہ ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا یہ غلام نوازی کیسی؟ کہ حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل کا۔ پروردگار ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے اور ہمارے اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بحل فرما۔ پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ میرے پالنے والے اس روئے زمین پر جہاں جہاں عزائے سید الشہداء برپا ہے، مجالسیں ہو رہی ہیں، جلوس ہیں، ماتمی ہمارے دستے نوجوان ماتم کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، پروردگار عزائے حسین اور عزاداران حسین کی تو خصوصی طور پر ان کو تحفظ عطا فرما۔ جو لوگ عزائے حسین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے، ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے۔ پالنے والے میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرما۔ وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم